السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فارمر ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی صاحب۔ سر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی؟ حسنین صاحب دیکھیں، حکومت جتنے ہی پروسیکیوشن کیس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ساری چیزیں جھوٹ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے سائفر کا دیکھا کتنا اس کو پرولانگ کیا، توشہ خانہ کو پرولانگ کیا۔ عدت کا کیس ہم نے بحث کر کے جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن اس کیس کو شاہ رخ ارجمند نے ہائی کورٹ بھیج دیا۔ جب ہائی کورٹ بھیجا تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے افضل مجوکا صاحب کو ریفر کیا اور ساتھ ڈائریکشن دی کہ آپ نے اپیل جو ہے وہ 12 جولائی تک کنکلوڈ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ سسپینشن کی اپلیکیشن پہ فیصلہ ہوا اور ہم اس کو 12 جولائی تک اپنی اپیل جو ہے، ہمارے دونوں وکلاء جو ہیں وہ اپنی اپیل کو آرگو کر چکے ہیں۔ اس دوران پھر وہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن دی جس کو ہم نے ریویژن میں چیلنج کیا۔ انہوں نے ریویژن میں چیلنج کیا، جج صاحب نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی کہ کیونکہ مجھے ہائی کورٹ کا حکم ہے، اگر ہائی کورٹ کو ایکسٹینڈ نہ کرے تو میں نہیں کر سکتا۔ اس آرڈر کو پھر اسیل کر لیا ریویژن میں، وہ اسی جج صاحب کے پاس لگی، میاں گل صاحب کے پاس، اور ابھی آرگو ہونے کے بعد وہ جو ریویژن ہے وہ بھی خارج ہو چکی ہے۔ اور اب 12 جولائی 3 بجے تک افضل مجوکا صاحب نے دونوں اپیلوں پر بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت کے کیسوں پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کو اب لنگران تو نہیں کر سکتے، کتنا پرولانگ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے 180 مقدمات کو جس طریقے چلایا جا رہا ہے، چلانے کا مقصد کیا ہے کہ خان کچھ بات مان جائے۔ 180 جھوٹے مقدمے، جہاں سائفر جیسا کیس اکٹل ہو سکتا ہے تو باقی کیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے؟ کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان جلد باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے تو اس دن بھی اگر جو شاہ رخ ارجمند صاحب فیصلہ سناتے، جس طریقے ہماری بحث ہوئی، کیونکہ عدت کا کیس کوئی کیس نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہم نے ججمنٹس دی ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 3 توہر 39 ڈیز، میرا خیال اس کا کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ سارے گواہ بھی جو شٹر ہو چکے ہیں، ان کے جو گواہ پیش کیے، عدت کا کیس اکویٹل کا کیس ہے۔ حسنین صاحب صرف اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ اپیل اپنے 12 جولائی تک کرنی ہے، خان صاحب انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 تاریخ کو باعزت طریقے سے اس عدت کیس میں خان صاحب کی اور بی بی کی اکویٹل ہوگی۔ جلسوں کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ یہ ریسنٹلی جلسہ ہونا تھا، تحریک انصاف کے کارکنان بہت مایوس ہوئے ہیں اس جلسے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کارکن مایوس کیوں نہ ہوں؟ عوام نے ہمیں ووٹ دیا 8 فروری کو، عوام تو 8 فروری کو باہر نکلی ہے۔ اب ہمارا کام ہے لیڈران کا کہ عوام کو 8 فروری کے بعد جنہوں نے ووٹ دیا فارم 15 فارم 45 کے اوپر، ہمارا ہر کینڈیڈیٹ 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہے۔ اب ہم اس کے لیے رسپانسیبل ہیں، ہم نے عوام کو نکالنا ہے۔ بطور وکیل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جس طریقے سے ان کیسز میں پیش ہو رہا تھا، ہم نے اسلام آباد کا ایک کنونشن رکھا ہے، میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں، جس ہم نے اسلام آباد لیجنڈ ہوٹل میں عدلیہ کی آزادی پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری پر کتنا پریشر آ رہا ہے۔ کیا وہ 3 حلقوں کا رزلٹ جو ہر آدمی کو پتہ ہے، وہ رزلٹ سنانا چاہتا ہے، جو وکلاء کو بھی جانتا ہے اور ان حلقے کے دونوں کینڈیڈیٹس کو، لیکن فیصلہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزاد عدلیہ کا۔ آزاد عدلیہ کو دبانے کے لیے، ان کو کمپرومائز پہ لانے کے لیے یہ دباؤ ہے اس کے اوپر۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ اور بار کونسل تینوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کیا کیا ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی آئین پاکستان کے اندر اس کو تحفظ دیا گیا، اس پہ کوئی کمپرومائز وکلاء نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ رول آف لا پہ اور آئین کی بالادستی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور یہی جو جیل میں آدمی بیٹھا ہے، آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے جو کیس لگا ٹریبیونل کے حوالے سے ECP لگا، میں نے چیف جسٹس سے یہی کہا تھا، جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ریفرنس بھیج دیتا ہوں بار کونسل میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا 8 فروری کو جس طرح الیکشن ہوئے، جس طریقے سے کمپرومائز ہوئے اور لوگوں کو کراچی کی 17 سیٹیں، آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں، راولپنڈی ڈویژن کی جو سیٹیں اس پہ کمشنر راولپنڈی بھی گواہی دیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے 180 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں پنجاب میں، وہ نہیں سنی جا رہی۔ تو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس جو ہے بینچ، اس سے میرا یہ ریکویسٹ تھی، ریکیوز کریں جو لیگل، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446، جس کے اندر میجارٹی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف قاضی فائزہ صاحب کسی کیس میں نہ بیٹھیں، جاؤ اس کی جماعت کے، کیونکہ یہ بیسڈ ہیں، لیکن
चीफ जस्टिस साहब आज से नहीं, हमसे रात को बल्ला छीना गया, आप जहाँ मौजूद थे। उस बल्ला छीनने के बावजूद लोगों को मुख्तलिफ निशानात, किसी को बैंगन दिया, किसी को, अवाम ने उनको वोट दिया। अब अगर अवाम के वोट का एहतराम जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, अगर आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हर आदमी सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बतौर आइनी अदारा एपेक्स को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम बार बार चीफ जस्टिस से यही कह रहे हैं कि आप देखें कि आपने जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने है, और जिस तरीके से लोगों की पटिशन पेंडिंग है, और जिस तरीके से खसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीछे पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी है, जिस तरीके से ये नून लीग ने उनको गाइड किया हुआ है, उसी तरीके से चल रहे हैं। अब तो लोगों की चीज़ें सामने आ चुकी हैं, सारी चीज़ें सामने हैं कि अगर इस टाइम अवाम का हर आदमी उसके साथ खड़ा है। आपका क्वेश्चन था जब बाहर नहीं, आप बाहर अगर ना निकलें दे, एक आदमी के ऊपर 10-10 FIR है। हमारी लीगल टीम का कोई आदमी नहीं बचा, वकील जिसके ऊपर कोई FIR ना हो। मैं परसों तरनौल थाना गया हूँ, आपके यूट्यूब पर 4 लोग जो गरीब, जो अदलिया की आज़ादी जो आइन देता है, आपको आइन का आर्टिकल 96 या 19 इजाज़त देता है आपके मीडिया को कि आप लीगल मामलात को कवरेज करना या आज़ादी हक के रह दीजिए। आर्टिकल 16, 17, 18, 19 यही आज़ादी देते हैं। आज मैंने एक और नोटिफिकेशन देखा है कि आपकी हर कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो क्या ये जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं है? आप लोगों की मीडिया की आवाज़ को अब मीडिया को मैं तो देख के हैरान हुआ। थाने में वो अदनान वहाँ बैठा था, एक और यूट्यूबर, क्या गए? वो तो गए हैं कवरेज करने के लिए एक जलसे की, और जलसे में दुनिया आ रही थी, और वो दुनिया, आप तो हमेशा कवरेज करते हैं, वो लोग आ रहे थे जो आज़ादी के ख़्वाहां हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो इमरान खान ने ख्वाब देखा है रियासत मदीना का, वेलफेयर स्टेट का, फलाही रियासत का, शायद हमारा भी कोई पूछने वाला। लेकिन माफिया अशराफिया जो चंद लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आपने पाकिस्तान को, आप और हमने हिम्मत करनी है। हमारी लड़ाई कानूनी है, किसी अदारे के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। आइनी और कानूनी जो जंग है, पाकिस्तान इनके हाथ से खींच के अवाम को देना है। इमरान खान का ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। अगर वो 3 कैंसर अस्पताल बनाता है, वेलफेयर के काम करता है, ना उसकी कोई इंडस्ट्री है, ना वो कोई सरमायादार है, ना वो जागीरदार है। एक आदमी एक स्लोगन लेके बैठा है कि मैं भी उसी तरह कहता हूँ कि जिस तरह रियासत मदीना का कंसेप्ट यूरोप उठा के आगे चला गया, पाकिस्तान भी आगे जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह चंद दिन रह गए हैं, पाकिस्तान की आवाम साथ खड़ी है। इस आवाम से जो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब ये होगा कि पाकिस्तान की आवाम को सहूलत होगी। अब तो आवाम क्रश हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है, और इस बिल्डिंग से भी जहाँ जजेस बैठे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा कि जिस मुआशरे में अदल नहीं होता वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। बहुत बड़ा कि जिस मुआशरे में अदल नहीं होता वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता।